اس ویڈیو میں آپ کو فوج میں آفیسر بھرتی ہونے کے مکمل طریقہ کار سے آگاہ کروں گا۔ یاد رہے کہ یہ ویڈیو صرف لانگ کورس کی بھرتی کے لیے اپلائی کرنے والے کینڈیڈیٹس کے لیے ہے۔ پاک فوج میں آفیسرز کاڈر میں دو طرح کی بھرتیاں ہوتی ہیں۔ لانگ کورس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کا دورانیہ 2 سال ہے، جبکہ شارٹ کورس میں یہ دورانیہ 6 ماہ ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس سبق کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں آپ کو یہ آگاہی دوں گا کہ جب لانگ کورس کی بھرتی کھلتی ہے تو اس کی تشہیر یا ایڈورٹیزمنٹ کب اور کیسے کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں آپ کو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یا اہلیت کے معیار کے متعلق بتاؤں گا۔ تیسرے حصے میں آپ کو پریلیمنری ٹیسٹ یا ابتدائی ٹیسٹ کی تفصیلات فراہم کروں گا، اور چوتھے حصے میں ISSB میں ہونے والے ٹیسٹ کے متعلق تفصیلاً بتاؤں گا۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی پاک فوج میں لانگ کورس کی بھرتی کھلتی ہے تو اس کی تشہیر اخبارات کے ذریعے اور پاکستان آرمی کی ویب سائٹ www.joinpakarmy.gov.pk کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ تشہیر اپریل اور اکتوبر کے مہینوں میں ہوتی ہے، لہٰذا ان دونوں مہینوں میں آپ اخبارات اور پاکستان آرمی کی ویب سائٹ کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں۔ تشہیر ہونے کے بعد رجسٹریشن کا عمل 5 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ یہ رجسٹریشن اسی ویب سائٹ پر آن لائن کی جاتی ہے، جس کے بعد آپ کو ای میل کے ذریعے پریلیمنری ٹیسٹ یا ابتدائی ٹیسٹ کی تاریخ دی جاتی ہے۔ پاک فوج نے جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یا اہلیت کا معیار رکھا ہے، اس کے مطابق لانگ کورس کے لیے صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں جن کی قومیت پاکستانی، ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ، تعلیمی معیار کم از کم انٹرمیڈیٹ اور عمر کم از کم 17 سال ہونی چاہیے۔ FA/FSC یا اس کی مساوی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 22 برس ہے، جبکہ BA/BSc یا اس کے مساوی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 23 سال ہے۔ جن طلباء نے 4 سال کا گریجویشن پروگرام مکمل کیا ہے ان کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 24 برس ہے، جبکہ پاک فوج کے سرونگ سپاہیوں کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 25 برس ہے۔ FA/FSC یا اس کی مساوی ڈگری رکھنے والے امیدواروں کے لیے لازم ہے کہ انہوں نے بورڈ امتحان میں کم از کم 60% مارکس ضرور لیے ہوں۔ BA/BSc یا اس کی مساوی ڈگری رکھنے والے امیدواروں کے لیے لازم ہے کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 50% مارکس اور BA/BSc میں کم از کم 60% مارکس بورڈ امتحانات میں حاصل کیے ہوں۔ کچھ علاقوں کے رہائشیوں کو 55% مارکس کی اسپیشل ریلیکسیشن دی گئی ہے، بشرطے کہ انہوں نے اپنی تعلیم اپنے علاقوں میں حاصل کی ہو۔ ان علاقوں میں بلوچستان کے تمام ایریا، خیبر پختونخوا کے کوہستان، چترال، دیر اور بالاکوٹ کے علاقے، پنجاب کے راجن پور، چولستان ڈیزرٹ، دراور فورٹ، سالمسر، موج گڑھ اور دین گڑھ کے علاقے، سندھ کے تھر پارکر اور عمر کوٹ کے علاقے، فاٹا کے تمام علاقے، گلگت بلتستان کے تمام علاقے اور آزاد جموں کشمیر کا ڈسٹرکٹ نیلم شامل ہے۔ پاک فوج کے حاضر سروس سپاہیوں کو 50% مارکس تک کی اسپیشل چھوٹ دی گئی ہے۔ اگر ہم جسمانی معیار یا فزیکل اسٹینڈرڈز کی بات کریں تو امیدوار کی کم سے کم ہائٹ 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے اور اس کا وزن باڈی ماس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسے تمام امیدوار لانگ کورس میں انڈکشن کے لیے نااہل ہیں جن کو ISSB نے 2 دفعہ ناٹ ریکمینڈ کیا ہے۔ جن کو ISSB نے 1 دفعہ ناٹ ریکمینڈ کیا ہے لیکن ان کے دوبارہ ISSB کی تاریخ 4 ماہ کے اندر متوقع ہے۔ جن کو آرمڈ فورسز اکیڈمیز میں سے وڈرا کیا ہے یا وہ ریزائن دے کے ان اکیڈمیز کو چھوڑ آئے ہیں۔ جن کو گورنمنٹ سروسز یا آرمڈ فورسز سے ڈسمس کیا گیا ہے۔
جو عدالت سے کسی سنگین جرم کے سلسلے میں سزا یافتہ ہیں یا جن کو اپیل میڈیکل بورڈ نے پرماننٹلی انفٹ قرار دیا ہے۔ پاک فوج میں ابتدائی ٹیسٹ آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز میں ہوتے ہیں۔ پاک فوج نے 27 شہروں میں یہ سینٹرز قائم کر رکھے ہیں۔ جب امیدوار رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ای میل کے ذریعے قریب ترین سلیکشن سینٹرز میں ان ٹیسٹ کی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ جب امیدوار سلیکشن سینٹر میں ابتدائی ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اوریجنل سرٹیفکیٹس، ڈیٹیل مارک شیٹس اور CNIC ساتھ لے کے جائیں۔ جس امیدوار کی عمر 18 برس سے کم ہے وہ فارم بے اور والد یا والدہ کا CNIC ساتھ لے کے جائے۔ اوپر دیے گئے تینوں ڈاکومنٹس کی اٹیسٹڈ کاپیز ساتھ ہونی چاہیے۔ دونوں سائیڈوں سے اٹیسٹ شدہ 3 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسے امیدوار جو پہلے ISSB سے ناٹ ریکمینڈ ہو چکے ہیں وہ اپنا ناٹ ریکمینڈڈ لیٹر ساتھ لے کے جائیں۔ پریلیمنری ٹیسٹ کے 4 اہم مراحل ہیں۔ ان میں ریٹن اور انٹیلیجنس ٹیسٹ، میڈیکل ایگزامینیشن، فزیکل ٹیسٹ اور انٹرویو شامل ہیں۔ پریلیمنری ٹیسٹ میں سب سے پہلے ریٹن یا انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس میں وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور ایکیڈیمک ٹیسٹ شامل ہے۔ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ میں کل 96 سوالات ہوتے ہیں اور اس کا دورانیہ تقریباً 30 منٹ ہوتا ہے۔ نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ جو کہ فگرز پہ مشتمل ہے، اس کے 84 سوالات ہوتے ہیں اور کل دورانیہ 35 منٹ کا ہوتا ہے۔ ایکیڈیمک ٹیسٹ انگلش، میتھس، جنرل نالج، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کل سوالات 50 ہوتے ہیں اور دورانیہ 25 منٹ کا ہوتا ہے۔ تینوں ٹیسٹ کمپیوٹر کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ انٹیلیجنس یا ریٹن ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ میڈیکل ایگزامینیشن میں کینڈیڈیٹ کی ہائٹ، ویٹ، چیسٹ، آئی سائٹ، ہارٹ بیٹ، پلس، بلڈ پریشر، نی ناکنگ اور ایلبو اینگل کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ENT اور ڈینٹسٹ ٹیسٹ بھی میڈیکل ایگزامینیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ میڈیکل ایگزامینیشن کلیئر کر لیتے ہیں ان کو فزیکل ٹیسٹ کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے۔ فزیکل ٹیسٹ میں سب سے پہلے 1 مائل ٹیسٹ دیا جاتا ہے جو کہ کینڈیڈیٹس نے زیادہ سے زیادہ 8 منٹ میں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کینڈیڈیٹ نے کم از کم 3 پل اپس، 15 پش اپس، 20 کرنچز اور ایک 7.4 فٹ لمبی ڈچ کو کراس کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ فزیکل ٹیسٹ میں بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ان کو انٹرویو کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ جو کینڈیڈیٹس انٹرویو کے مرحلے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو ISSB ٹیسٹ کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ پاک فوج کے ISSB ٹیسٹ سینٹرز کوہاٹ، گجرانوالہ، ملیر اور کوئٹہ میں ہیں۔ ISSB کا ٹیسٹ 5 دن پہ مشتمل ہے۔ پہلے دن کینڈیڈیٹس ISSB سینٹر پہنچتے ہیں، دوسرے دن سائیکالوجسٹ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، تیسرے اور چوتھے دن GTO ٹیسٹ اور انٹرویوز لیے جاتے ہیں۔ ان انٹرویوز میں سائیکالوجسٹ، GTO اور ڈپٹی کمانڈنٹ کے انٹرویو شامل ہیں۔ 5ویں دن اگر کسی کینڈیڈیٹ کے ری انٹرویو کی ضرورت ہے تو وہ انٹرویو ہوتا ہے، ادروائز کینڈیڈیٹس جا سکتے ہیں۔ ISSB ٹیسٹ کے پہلے دن کینڈیڈیٹس دیے گئے ISSB سینٹر میں رپورٹ کرتے ہیں۔ پہلے دن کی اہم کارروائی میں روم الاٹمنٹ اور الاٹمنٹ آف چیسٹ نمبرز شامل ہیں۔ ISSB کا دوسرا دن سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ انگلش، سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ اردو، پکچر اسٹوری ٹیسٹ، انکمپلیٹ اسٹوری، OPI ٹیسٹ، میرٹس اینڈ ڈی میرٹس اور سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ شامل ہیں۔ ISSB کا تیسرا دن GTO ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ GTOز انڈور ٹاسکس میں گروپ ڈسکشن، پبلک سپیکنگ اور گروپ پلاننگ ٹاسک شامل ہیں، جبکہ GTOز آؤٹ ڈور ٹاسک میں
प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क शामिल हैं। ISSB के चौथे दिन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स टेस्ट होता है। इसमें हर कैंडिडेट को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है और उसने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्टिकल करने होते हैं। इन ऑब्स्टिकल्स में मंकी ब्रिज, रोप, टायर, हैंगिंग लॉग, जिग-जैग, बॉक्सिंग रिंग, डिच, हाई जंप और टार्जन स्विंग शामिल हैं। याद रहे कि ISSB के तीसरे और चौथे दिन साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू, GTOs इंटरव्यू और डिप्टी कमांडेंट्स इंटरव्यू भी होते हैं। जो कैंडिडेट्स ISSB क्लियर कर लेते हैं उनके नाम GHQ भेज दिए जाते हैं। GHQ में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉल लेटर और PMA की ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस भेज दी जाती हैं। अगर ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की मज़ीद वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों।